وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. بیٹھا احترام ساتھ احترام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم دولت، قرآن کریم جیسی عظیم دولت، بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اور قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں کہیں بھی کبھی بھی کوئی خوشی کا اظہار کرنا ہو تو اسی پر کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اگر تمہیں خوشی کرنی ہے، خوشی کا اظہار ہی کرنا ہے، تو تمہیں سب سے زیادہ اس چیز پر خوش ہونا ہے تو اس پر ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی دولت، ایک بہت بڑا فضل تمہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہی ہے جس کی تلاوت بھی باعث اجر ہے، اس کا سمجھنا بھی ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اور پھر اس قرآن مجید پر اگر یہ انسان سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر یہ انسان مسجود الملائکہ سے بھی اس کا رتبہ بڑھ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین عرب پر جو انقلاب برپا کیا، وہ جو تبدیلی لائی، اس تبدیلی کا ذریعہ بھی یہی کائنات کے رب کا کلام تھا۔ اور اس وقت جو سننے والے تھے، سامعین تھے، مخاطبین تھے، وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ تعلیم اس طرح چلتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اس طرح قرآن مجید سناتے رہے تو یہ دنیا بدل کے رہ جائے گی۔ پھر یہ دنیا ہماری دنیا نہیں رہے گی، بلکہ سب کے سب دنیا، ساری کی ساری دنیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ تو آپ نے سب کچھ یہ پڑھا بھی ہوگا اور یہ سنا بھی ہوگا بطور تذکیر کی کہ ان لوگوں نے اس قرآن مجید سے مراد میری صرف تلاوت ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کوئی صرف تلاوت ہی کر رہے ہیں، بلکہ یعلمہم الکتاب،
اسی قرآن مجید کے ذریعے وہ جو تعلیم دے رہے تھے، اور صرف قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم ہی نہیں تھی، بلکہ جس سے وہ تزکیہ بھی کر رہے تھے لوگوں کا، وہ زکی۔ تو اس عمل کے نتیجے میں وہ دنیائے کفر، دنیائے شرک وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ تعلیم بھی رہی اور اس کی تلاوت بھی چلتی رہی اور اس کے ساتھ تزکیہ بھی ہوتا رہا، تو پھر یہ دنیا ہماری دنیا نہیں رہے گی، بلکہ ساری کی ساری دنیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلے آئے۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا اس کو روکنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس شمع کو بجھانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی یہ شمع جلتی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دلوں کو قرآن مجید کے ذریعے تبدیل کرتے ہی رہے، اور پھر یہ پوری دنیا قرآن کے نور سے منور ہوئی۔ تو اسی قرآن مجید کی آیات میں سے سورہ البقرہ کی آیات میں سے 2 آیتیں ہی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو یہ آیات بنیادی طور پر وہ آیات ہیں جس میں انسان کی جب یہ ابتدا ہو رہی تھی، جب اسی کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی، تو اس پوری ابتدا سے ہی کائنات کا رب نے جو ابتدائی نقشہ پیش کیا، اور وہ پورا نقشہ جب ملائکہ مقربین کے سامنے پیش کیا، تو اس میں یہی تذکرہ تھا کہ میں اپنا ایک نائب دنیا میں لا رہا ہوں۔ یہ آدم جو ہے، آدم، ہم سب تو آدم زادے ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں، لیکن جب کائنات کا رب اس آدم کو دنیا میں جب وہ لا رہے تھے، اسی وقت جو مکالمہ ہوا کائنات کے رب کا، وہ مکالمہ اور کسی سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت جو سب سے برتر اور بہتر اللہ کی جو مخلوق تھی، جسے ہم ملائکہ کہتے ہیں، جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، انہی سے کائنات کے رب کا مکالمہ کی ابتدا کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے میرے ملائکہ، میں اپنا نائب دنیا میں لا رہا ہوں، اپنا خلیفہ دنیا میں لا رہا ہوں، جو اللہ کا نائب بن کر دنیا میں آ رہا تھا، جو اللہ اپنا خلیفہ دنیا میں لا رہا تھا، تو وہ آدم ہی تھا۔ تو فرشتوں نے جو کمنٹس دیے، اس پر جو بات کی، وہ تو ایک مختصر سے درمیان میں کلپ موجود ہے، لیکن اس وقت ان کے جواب میں کائنات کے رب نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم وہ چیز نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، وہ علم تمہیں نہیں ہے جو میرے پاس علم ہے۔ اعلم مالا، زور سے بولو، قال انی اعلم مالا، میں جانتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عالم وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ علام وہی ہے، عالم وہی ہے، ہم تو وہ کچھ جانتے ہیں جو کائنات کا رب ہمیں عطا کرتا ہے، یا وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کائنات کے رب کی یہ جو بنائی ہوئی کائنات ہے،
اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی کچھ ہمیں ملتا ہے جو اسی کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب کائنات کے رب نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے، وہ کون سی چیز تھی جو فرشتے نہیں جانتے؟ بلکہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آدم کو افضلیت کے اس مینار پر کھڑا کر دے گا۔ آدم کی جو افضلیت ہے اللہ کی تخلیق میں، تو ساری تخلیق اللہ ہی کی ہے، چاہے وہ کسی زمین کی صورت میں ہو یا آسمان کی صورت میں، کسی جن کی صورت میں ہو یا کسی بشر کی صورت میں، کسی ملائکہ کی صورت میں ہو یا حیوانات اور نباتات کی صورت میں، تمام تخلیقات اسی کائنات کے رب کی ہے۔ اس پوری تخلیقات میں صرف ایک ہی آدم ہے، صرف ایک ہی آدم ہے جسے اللہ نے سب پر فوقیت عطا کی، سب پر جس کو برتری عطا کی۔ سب اللہ نے بنائی تھی، سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی، برف ہو یا پہاڑ ہو، حجر ہو یا شجر ہو، سب کے بنانے والا کون ہے؟ زور سے بولو، اللہ ہی ہے۔ تو وہ اللہ ہی نے یہ بات ہمیں بتائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کو بڑی عزت بخشی، اور صرف عزت ہی نہیں بخشی بلکہ فرمایا کہ میں نے تو اس کے لیے سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے تو اس کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ کائنات رب کی تخلیقات میں وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی مٹھی میں نہیں ہے؟ کائنات کے اندر جو چیزیں کائنات کے رب نے بنائی ہیں سب کی سب انسان کی مٹھی میں ہے۔ ویسے انسان ایک چھوٹا سا نظر آتا ہے کائنات کے پوری تخلیقات میں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو لیکن اتنے بڑے ہاتھی جیسے جانور کو کان سے پکڑ کر اندر رسی باندھ کر کھڑا کر دیتا ہے۔ شیر جیسا اتنا بڑا جانور جس کی ایک ہی چیز سے پورے علاقے کے اندر ایک خوف طاری ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ انسان میں سے وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیتا ہے۔ ہر چیز کائنات کے رب نے انسان کے سامنے اس کو ڈھیر کر دیا۔ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان ہی کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا کہ میں نے میری جو تخلیقات ہے، دیکھو پوری کائنات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، فلک کو دیکھو، ملک کو دیکھو، عرش کو دیکھو، فرش کو دیکھو، تمہیں بہت ساری چیزیں خوبصورت نظر آئیں، لیکن کائنات کے رب نے فرمایا کہ میری نظر میں جو سب سے خوبصورت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میری نظر میں سب سے احسن جو چیز ہے کائنات کے رب نے فرمایا کہ وہ میرا انسان ہے۔ تو انسان احسن بھی ہے، انسان اکرم بھی ہے، اور انسان اشرف بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، باقی کسی بھی چیز سے تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اشرف ہے، یہ اکرم ہے، یہ احسن ہے۔ یہ تمام کلمات، تمام جملے قرآن اور احادیث کے اندر صرف اور صرف انسان ہی کے لیے کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ انسان کی تکریم، یہ انسان کا افضلیت، انسان کی جو سب سے برتر جو چیز حاصل ہے، وہ کیوں حاصل ہے؟ وہ اس وقت کائنات کے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سکھائی۔
وعلم آدم الاسماء، آدم کو اللہ نے سکھایا، تعلیم دی، وہ تعلیم جو کائنات کے رب کی جو علم تھا، وہ علم کائنات کے رب نے اس آدم کی طرف منتقل کیا. کتنا منتقل کیا یہ ہم اس پر بحث نہیں کرتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. تو پھر فرشتوں کے سامنے بھی یہ بات آ رہی ہے. جبریل، جی رب جلیل، میکائیل، جی میرے رب، اسرافیل، جی بتا دیجیے، اسرائیل، یہ سارے کائنات کے رب کے محاکمے بنائے ہوئے ہیں. یہ کائنات کے اندر ایک بہت بڑے شعائع جو دنیا کے اندر کائنات کے رب نے بنائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں محکمہ جات میں حضرت جبریل کے حوالے تھی، کچھ اسرافیل کے، کچھ میکائیل کے، کچھ اسرائیل کے، اس طرح دوسری بہت ساری ڈیوٹیاں کائنات کے رب نے بانٹی ہوئی تھی. لیکن جو اسرافیل کے بعد علم میں تھی وہ حضرت جبرائیل کو اس کا پتہ ہی نہیں. جو حضرت جبریل اپنی ڈیوٹی جانتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس اسرائیل کا ڈیوٹی کیا چیز ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک محکمہ. لیکن ان کے سامنے جب اللہ رب العالمین نے آدم کا وہ علم پیش کیا تو پوچھا کہ بتاؤ، تم بتاؤ. فقال انبئونی، فقال انبئونی. یہ اللہ کی کلمات، یہ اس وقت کا مکالمہ جب اللہ نے فرشتوں سے کر رہے تھے. فقال انبئونی باسماء، بتاؤ بھائی تم کہہ رہے تھے نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم ہی تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ پڑھتے رہتے. وبحمدہ، اے اللہ تیری حمد ہے. ونقدس لک، اے اللہ تیری بزرگی ہے. اور فرشتے یہی کچھ کرتے رہتے ہیں بس. مفسرین نے لکھا کہ بہت سارے ایسے فرشتے جو پہلے دن سے قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے بس. بہت سارے فرشتے رکوع میں تو بس وہ قیامت تک رکوع میں ہی کھڑے رہیں گے. بہت سارے فرشتے سجدے میں تو بس وہ سجدے میں رہیں گے. اسی طرح اس پوری زمین کو بھی جس طرح اللہ نے یہ رکشا کھینچا ہوا ہے، کہہ رہے کہ یہ درخت ان کی عبادت ہے، کھڑا رہنا ہی اس کی عبادت ہے. اور یہ جو جبل ہے، جبال ہے، پہاڑ ہے جس نے زمین کو پختہ کیا ہوا ہے، اس کا بیٹھ جانا یہ یعنی تشہد کی ایک کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو عطا کی ہوئی ہے. بس ان کی عبادت یہی ہے کہ بس وہ یہی بیٹھے رہے یہاں پر، اور یہ شجر یہ کھڑے ہی رہے. تو اسی طرح انسان ان تمام عبادات کا مجموعہ انسان ہے. ایک انسان جو کھڑا بھی رہتا ہے اس فرشتے کی طرف، تشہد کرتا ہے اس گڑل کی طرف. اسی طرح باقی جو تمام مخلوقات ہیں کائنات کے اندر، اس میں سے یہ ایک انسان کی ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے وہ کچھ بھی کام دیا جو ایک فرشتہ کو دوسرا کام نہیں کر سکتا، انسان کو دوسرا کام نہیں کر رہا. تو انسان کی یہ عظمت جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ عظمت علم کی عظمت ہے. علم کی عظمت ہے. اور علم صبح بھی منصورہ کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دور حدیث کی کلاس تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر جب وہ خلیفہ اس وقت کی جو یونیورسٹی تھی بغداد، وہاں پر گئے، ایک بچے سے وہ پوچھ رہے تھے ہاں بھائی تم کیا بنو گی؟ تو ہر ایک بچے کا اپنا جواب تھا، ہر ایک بچے کا اپنا جواب. اور آج بھی یہی ہوتا ہے. ہاں بابا تو چاہتی نہیں، جیسے ماں ڈاکٹر تھی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں بھائی آپ کیا بننے کا ارادہ ہے؟ میں یہاں تو بابا وکیل تھی، بیرسٹر، میں بیرسٹر بنوں گا. ہاں بھائی تم کیا بنو گے؟ سے نوکری تو نہیں ملتی.
تو بزنس ہی کروں گا، نوکری تو نہیں ہے آپ۔ ہاں بیٹے تم کیا بنو گے دن مستقبل کے اندر؟ اسی طرح کوئی کہہ رہا تھا کہ میں امام بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں وکیل بنوں گا، میں ٹیچر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، لیکن چلتے چلتے ایک بچے پر وہ خلیفہ کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے پوچھا ہے میرے بیٹے تم کیا بنو گے؟ تو وہ بچہ اسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، تو اس کے جو وزراء تھے، جو اس کے مشیران تھے، اس نے کہا کہ اے وہ چکا وہ لڑکے دیکھ نہیں رہے وقت کا خلیفہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم پڑھ کر کیا بنو گے، تم یہ علم یہ کیوں تم علم حاصل کر رہے ہو؟ تو اس نے دیر تک اپنا سر اوپر نہیں کیا۔ بالآخر جب اساتذہ نے منتظمین نے جب پریشان ہو رہے تھے کہ یار ہماری وقت کا خلیفہ ہے اور یہ چھوکرا جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ اس کو جواب ہی نہیں دے رہا، اور جب کہیں نفی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ انکار میں ہے جو نظر اقرار میں ہے وہ۔ ہماری تعلیم باللہ سے بنتی ہے نا، ہماری تعلیم، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، اس کائنات کی ابتدا لا جب ضرب لگے گی لا، تو وہ بچہ تو لا پر کھڑا ہوا تھا، ارے بابا خدا ہے تو صحیح چھاتی دے۔ بڑی دیر سے جب ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کوئی چریا ہے، کوئی پاگل ہے، یا اتنا بڑا کوئی اس کا منصوبہ ہے بتانے کے لیے تیار بھی نہیں، تو بڑی دیر سے اس نے کہا کہ تم تو میرا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں آئے، میں یہاں آیا ہوں اپنے مقصد کے لیے، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والا؟ پھر اور پریشانی ہو گئی۔ جب ان پر بڑے زور سے جبر کی بنیاد پر ان سے کروانے کی کوشش کی گئی اور پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کیا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے ایک ہی بات کی، وہ یہی وعلم آدم الاسماء کلها، اسی کے وہ تشریح تھی۔ اس نے کہا کہ میں علم اسی لیے تمہیں حاصل ہی نہیں کر رہا کہ اس علم کے ذریعے میں کوئی نوکری لوں گا، پیٹ پالنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، کائنات کا رب نے دیکھو کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، یہ پرندے بنائی ہیں، کون سی وہ نوکریاں کرتے ہیں، یہ حیوانات کائنات کا رب نے بنایا، کون سی ان کی ملازمتیں ہیں، خالی پیٹ چلے جاتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس علم کے ذریعے معرفت رب حاصل کروں۔ کیا حاصل کروں؟ زور سے بولو۔ میں اپنے رب کو جاننے کے لیے، اس کی پہچاننے کے لیے، کیونکہ کائنات کا رب نے قرآن مجید کے اندر، یا جب یہ آپ علم کی اقسام میں چلے جائیں گے کہ یہ آیات اللہ، بے ایام اللہ، بے آلاء اللہ، یہ جو شاہ ولی اللہ نے اقسام بتائی ہے کہ یہ آیات اللہ کی آیات کو دیکھو، یہ اللہ کی آیات کو دیکھو، یہ ایام اللہ، جس ہم تو مناتے ہیں یہ قائد اعظم کا دن ہے، ہم تو دیکھتے ہیں یہ 14 اگست کا یوم پاکستان ہے، ہم تو ان ایام کو، یہ یوم عاشورہ ہے، ہم تو اسی طرح ایام مناتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو ایام ہمیں بتائے، قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، آل فرعون کو دیکھو، آل فرعون کا انجام کو دیکھو، قرآن تو اسی طرح متوجہ کر رہا ہے پوری انسانیت کو۔ تو یہ جو علم ہے، علم یہ انسان کو سکھانے کے لیے کہ اے انسان تم میری کائنات کو دیکھو، میری کائنات کو سمجھو، میری رب کی تخلیقات کو دیکھو، میری تخلیقات کو دیکھ کر پھر تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ جس علم کے ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو میرے بھائی وہ علم نہیں ہے۔
وہ کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے رب نے انہی آیات کی روشنی میں وعلم آدم الاسماء، پھر اگر میں تھوڑا پیچھے چلی جائے وہ تو اللہ کا نائب ہی تھا، اس کو تو کارخانے قدرت چلانی تھی کسی انسان کے ذریعے۔ اگر یہ ایک چھوٹا سا ایک ہیرا اسکول ہے، ہیرا پروجیکٹ ہے، یہ کسی ان پڑھ کو آپ دے دیں 2 دن کے لیے، میں 1 مہینہ تک چلاؤ، ایک ہیرا پروجیکٹ ہے، ہیرا اسکول ہے، ہیرا فاؤنڈیشن ہے، ایسا آپ کسی ان پڑھ بندے کو لا کر آپ کو میں بھی 1 مہینہ ویسے 6 مہینے کے دوران چلے گئے۔ عمران نے سیاسی نے سربراہ علی شاہ نے تعلیم کا بڑھاوا کیا ہوا، اب ہم تعلیم کو بڑھانے کے لیے 1 مہینے کے لیے کسی جائے کو باہر سے لے کر کسی چیئر پر بٹھا دیں، تو آپ بتائیں بقایا جو حصہ ہوگا وہ کیسا کیا ہوگا ہیرا اسکول کا۔ اگر ایک ان پڑھ انسان ایک ہیرا ایجوکیشن نہیں چلا سکتا تو یہ کائنات کی پوری کائنات، اس کائنات کو اٹھانے کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے کسی ان پڑھ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو پڑھے لکھے بندے اور وہی چلائیں گے میرے بھائیوں، وہی چلائیں گے جو معرفت رب رکھتے ہیں، ورنہ پڑھے لکھے وہ بھی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اذان بج رہی ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اذان بج رہی ہے۔ یہی ہوتے ہیں جب شریعت کا معاملہ آیا کہ قرآن مجید نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا، زور سے بولو، اللہ کی شان ہے، یہ تنظیم اساتذہ کا یہ تعلیم اور تربیت ہے، ورنہ آپ جن تعلیم سے آپ نکلے ہوئے یہ فاقطعوا ایدیہم آپ کو کس نے سکھایا؟ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے والوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے، ہاتھ کاٹنا یعنی تم جانتے ہو کہ یہ ظلم میرا رب نہیں جانتا۔ یہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے میرے سیپے کی اس روڈ پر ایک خاتون کے ساتھ پوری دنیا چیخ اٹھی تھی، اور وہ باتیں تو یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس ارادے سے آئی کہ پاکستان ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے نظریے پر اٹھاتا بناتا، اور اس وقت جو موجود ہے نام نہاد جو حکمران جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے، وہ تو اسی تصور کو لے کر، اسی زاویے کو لے کر وہ فرانس سے خاتون یہاں آئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ پوری دنیا اس وقت عجیب و غریب نظر سے ہماری طرف نظر کر رہی ہے، اور ہمارے سی سی پی او کیا کہہ رہے ہیں، بڑے لگا بندہ وہ کیا کہہ رہے تھے یار، اور ملک کے جو بڑے بڑے چیئر پر بیٹھے ہوئے لوگ سب کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جب ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج احمد نے یہ بل پیش کیا زینب کے نام سے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو قتل ہو رہی ہیں ہماری بچیاں، ان کو پھانسی دو، قتل کرو، ان کو قصاص پر قصاص، سریعام ان کو لٹکاؤ۔ تو میرے بھائیوں یہی پڑھی لکھی شیرین مزاری تھی، یہی پڑھا لکھا ہمارا بلال تھا، یہی پڑھا لکھا ہمارا عمران، وہ کہہ رہا تھا کہ پھر دنیا ہمارے پر ہنسی اور مذاق اڑائے گی۔ تو کائنات کے رب کو آپ نے نہیں پڑھا، اسے وہ کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، اور قرآن نے تو کلیئر بتا دیا، لیکن چونکہ ان کا علم جو ہے وہ علم، یہ وہ علم ہے جس علم کے ذریعے انسان ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکو بن رہا ہے، لیکن کائنات کا رب جس علم کی طرف ہمیں بتا رہا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم جو دیا گیا، جس پر یہ کائنات بنائی جا رہی تھی، اٹھائی جا رہی تھی، وہ علم تھا جس کی بنیاد پر یہ کائنات امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ رہی۔ وہ علم کائنات کا رب نے اپنے خلیفے کو دیا، پھر وہ خلافت سے جب وہ انبیاء سے چلتے ہوئے وہ نظام کائنات کا جب وہ علم الابدان ہو یا دوسرے تمام علوم، سب کی شاخیں جا کر اسی ایک علم سے بنتی ہیں۔ ویسے تو علماء اور علماء نے جو علم کی باتیں ہمیں بتائی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علم تو ایک وہ علم ہے جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ایک وہ علم ہے جو انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ایک علم ہے، جو اللہ کا دیا ہوا
پہلے اس میں اس دنیا سے لے کر آخرت کا پورا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے روز اول سے، کہ یہ بندہ جب ماں کے پیٹ سے جب بندہ آئے تو اس کے پہلے اس کے کان میں جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، جو بچہ اپنی ماں کی گود میں ابھی پہنچتا ہی نہیں، ابھی اس کی پہلی وہ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو دھلائی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس بچے کے کان میں پہلی تعلیم کون سی ہوتی ہے؟ زور سے بولو، یہی تعلیم ہے کہ بیٹے اس دنیا میں آئے ہو، میری بچی تم دنیا میں آئی ہو، تو پہلی تعلیم جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، اس بچے کو اگر تمہیں پہلی چیز جو بتانی ہے تو اس کے کان میں یہی کہنا ہے کہ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ زور سے بولو، دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ عزت اسی کے ہاتھ میں، نفع نقصان یہ تو اسی کی تشریحات میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ایک اذان کان سے نکل کر پھر دوسری طرف بندہ پڑ جاتا ہے، پھر اقامت کہتا ہے۔ یہ وہ علم آدم الاسماء، یہ وہ تعلیم ہے آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا کون ہے۔ تو کسی نے اس طرح بھی کہا، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیری بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے لیے۔ اگر اس بندے کا، اس انسان کا، اس کائنات کے رب پر اس طرح کا ایمان اور اعتقاد اور ایمان یعنی بن جائے تو میرے بھائی یہ دنیا میں سب کے لیے امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی اس میں کہ اے لوگوں، انسان کی افضلیت، انسان کی جو برتری ہے وہ صرف اور صرف اس میں پہلی جو سیڑھی ہے وہ علم ہی ہے، علم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دوست کا مقصد ہی یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، مجھے میرے رب نے نبی بنا کر، اے لوگوں سنو، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر دیا۔ اللہ کے رسول دنیا میں معلم بن کر آیا، وہ اس نے دنیا میں تعلیم دی، اور صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ معلم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ ایک نصاب بھی لایا، اور پورا نصاب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ معلم کی پوری تربیت اور پوری سسٹم نظام زندگی کا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں آج کا یہ پہلا پروگرام اور آپ سب کی آمد، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں تو استاد نہیں ہوں، میں تو آپ سب کا شاگرد، اساتذہ کے سامنے ایک شاگرد کو کھڑا ہونا یہ ایک شاگرد کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو رئیس نے ہمارا امتحان لے لیا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی مارک دے کر پاس۔ لیکن اس پر بھی ایک بہت پرانی بات، یہ جو الطاف ہے، الطاف وہ الطاف نہیں جو بھگوڑا ہے ہمارا شفیق صاحب، ایک الطاف قریشی جو اردو ڈائجسٹ لکھتا تھا، لیکن ابھی بھی آ رہی ہے، کافی عرصہ پہلے اس میں ایک خط شائع ہوا تھا۔ اس خط میں ایک بندے نے لکھا، اس بندے کے بعد جس کے یہاں ان کے بچے کے پرچے آئے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں لیکن سفید پوش بھی ہوں، میرا بچہ ویسے بہت بڑا نکما ہے، نامراد بھی ہے، اس نے امتحان دیا ہوا ہے، مستقبل کا اسی ڈگری کے ساتھ اس کا مستقبل جڑا ہوا ہے، بس آپ کے پاس پرچے اس کے آئے ہوئے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ میری سفید پوشی کو دیکھ کر، میری بزرگی کو دیکھ کر کچھ اچھی مارکیں دے کر اس کو پاس کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر سے نواز دے گا۔ الطاف قریشی نے لکھا کہ اللہ کا بندہ، کتنے تم بزرگ بھی ہو، سفید پوش بھی ہو، تمہارا بچہ نکما بھی ہے، غیر نامراد بھی ہے، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کو ایسی مارک دوں تاکہ وہ اچھی ڈگری حاصل کرے اور میں اجر بھی حاصل کروں۔ تو اس کا مطلب یہی کہ یہ بھی اس معاشرے کا جہل کا ایک دوسرا ایک عکس معاشرے کے اندر موجود ہے۔
ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں آپ کو اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تو یہ جو جس علم سے جڑے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم نور، علم جو ہے روشنی ہے. یؤتی اللہ بنورہ من یشاء، یہ نور اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے اسے اپنا نور عطا کرتا ہے. العلم نور یؤتی اللہ بنورہ من یشاء، یہ روشنی اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آپ مجھے دیکھیں، میں نبی بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم کی جو فضیلت دی ہے، العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر، ایک بندہ 100 رکعتیں پڑھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم کو یہ چیزیں نہ کرنی چاہیے، عبادات ہو ہی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور عابد کے درمیان جو ایک فضیلت بتا رہے تھے، العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت ایسی ہے کائنات کے اندر جیسے میری فضیلت تم میں سے چھوٹے سے بڑے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں بعض خدا اس سے مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کا نام نامی، اس کا اسم گرامی، وہ تو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افق پر ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک مثال دی کہ جو عالم ہے اس کی فضیلت کو سمجھو کہ جیسے سب سے کم پر میری فضیلت کا فضل علی ادناکم، تم میں سے جو بڑا ادنا ہے تو اس پر میری کسی اعلیٰ فضیلت ہے. اللہ نے عالم کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے. تو اس علم سے جو بندے جڑے ہوئے ہیں، جو اس علم کی روشنی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جو اس علم کی روشنی میں دنیا کو چلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اور وہ علم بھی وہ علم جو اللہ رب العالمین کا علم ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کر دیں، اسی علم کی روشنی میں پھر چلنے، اسی کے نتیجے میں اپنی آخرت بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.